اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا کبھی کسی روح کو قبض کرتے ہوئے تجھے رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے 2 لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے بہت ترس آیا، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح قبض نہ کرتا۔ سمندر میں ایک جہاز نہایت ہی سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا اور مسافر بھی بڑے پرسکون تھے۔ انہی مسافروں میں ایک ایسی عورت بھی موجود تھی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ چاروں طرف دور دور تک زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ پرسکون سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندر کی لہروں اور ہوا میں کافی تیزی آ گئی تھی اور مسافروں سے بھرا یہ جہاز ڈولنے لگا۔ مسافروں میں بے چینی کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لہریں ایک سخت طوفان میں تبدیل ہو گئیں اور جہاز ان لہروں سے ٹکرا کر الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگ پانی میں گر گئے اور کچھ ان ٹکڑوں کے اوپر پڑے اپنی جان بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ وہ عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی وہ اس طوفان کے خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی اور ایک تختے پر پڑی تھی اور تختہ لہروں کے رحم و کرم پر ایک سمت میں بہتا جا رہا تھا۔ اسی دوران اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی فوراً سے تعمیل ہوئی اور اس کی روح قبض کر لی گئی، جبکہ بچہ اس تختے پر اسی طرح پڑا رہا۔ سمندری لہریں اس تختے کو بہاتے بہاتے خشکی تک لے گئیں۔ جس وقت تختہ کنارے پر پہنچا تو وہاں موجود ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا، عورت کو ایک گڑھا کھود کر دفنا دیا، البتہ بچہ جو کہ بھی زندہ تھا اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ چونکہ اس آدمی کی اولاد نہیں تھی اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ میاں بیوی نے اس بچے کا نام شداد رکھا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شداد 7 برس کا تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد قریب ہی ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی چیزوں کی خبر گیری کے لیے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں پڑی ایک پوٹلی دیکھی، اسے اٹھایا، کھولا اور جب دیکھا تو اس میں ایک سرما دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے اور اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، یہ نہ ہو کہ فائدے کے بجائے نقصان اٹھانا پڑے۔ پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھتے ہیں، پھر اپنی آنکھوں میں لگا لینا۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے ہی پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرما دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے تمام خزانے بالکل اس طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھوں میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے میں اب بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جب یہ رونا دھونا سنا تو خوف کے مارے سرما وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور گھر آتے ہی اپنے باپ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدور اور گھوڑے ساتھ لے کر چلیں گے اور جہاں جہاں تجھے خزانہ نظر آئے گا وہاں سے کھود کر ہم اسے نکال لیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے اور سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کھلا کھلا کر اپنا ہمدرد و رفیق بنا لیا۔ کچھ عرصہ بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر لیا اور اس کی جگہ خود سردار بن بیٹھا۔ شداد نے اپنی فوج تیار کر لی اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا جو اس کے بالمقابل آ رہے تھے اور اپنی ذہانت اور بہادری سے سب حاکموں کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے اور لڑتے لڑتے شداد بادشاہ بن بیٹھا۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع و عریض سلطنت، عظیم الشان لشکر
اور اپنی ذہانت اور طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا۔ اس وقت کے عالموں نے اس ملعون کو حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ مال و دولت، جاہ و ثروت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب مال و دولت سب عارضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے ہزارہا بہتر ہے۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت کی کیا خوبی ہے، تو عالموں نے جو بھی خوبیاں جنت کی پڑھی یا سنی تھی وہ سب اس کے سامنے بیان کر دی۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں ویسی ہی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا تمام عالموں کو دکھانے کے لیے شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ ہزار آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے، سونا چاندی نکلوا کر ان کی اینٹیں تیار کروائی گئی، اور پھر ایک شہر مربع کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا اور 40 کوس اونچا بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادیں اس قدر کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی، اور پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیوار چننی شروع کی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شہر کی 4 دیواری کے اندر ہزار محل تیار کروائے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں کا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر مکان میں حوض تیار کروائے گئے۔ حوضوں کے فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کی تہیں بچھائی گئی، اور ان کے کناروں پر درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول و پھل ان کے موتی اور یاقوت کے اور دیگر جواہرات کے بنوا کر لٹکائے گئے۔ مکانوں کی دیواروں پر زعفران اور عنبر سے گلکاری کی گئی، اور یاقوت اور دیگر جواہر کے خوبصورت اور خوش آواز جانور بنوا کر درختوں پر بٹھائے گئے، اور ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار تعینات کیا گیا۔ جب اس انداز کا شہر بن کر تیار ہوا تو حکم دیا کہ سارے شہر میں قالین اور فرش پر ریشمی زلفت بچھا دیے جائیں، اور سب مکانوں میں ترتیب سے سونے اور چاندی کے برتن چنوا دیے گئے، اور حوضوں میں دودھ، شراب، شہد اور شربت اور انواع و اقسام کے جاری کر دیے گئے۔ بازاروں اور دکانوں کو بھی خوب سجایا گیا، اور ہر پیشہ آور و ہنر مند آدمی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے پیشے اور ہنر میں مشغول ہو جائے، اور انواع و اقسام کے میوے، طرح طرح کے عمدہ و لذیذ پکوان ہمیشہ ہی سبھی شہروں کو پہنچا دیا کریں۔ غرض یہ کہ 12 برس میں یہ شہر بے مثال اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہوا تھا۔ تمام سرداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس شہر میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی فوج اور لشکر کو ساتھ لے کر بڑے ہی تکبر کے ساتھ شہر کی طرف کوچ کیا۔ وہ راستے میں عالموں اور دوسرے کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکا، اور ان سے تکبر اور حقارت سے کہا کہ تم اس جنت کے واسطے مجھے اس کے سامنے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا سر جھکانے اور ذلیل ہونے کے لیے کہتے تھے، اور اب اگر تمہیں میری قدرت اور ثروت دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس اندیکھی جنت سے بھی زیادہ حسین و دلکش اور خوبصورت جنت بنوائی ہے، جس کو دیکھ لینے کے بعد تمہیں اپنے خدا کی جنت کم لگے گی۔ آج جب بڑے غرور و تکبر سے اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس شہر کے باشندوں نے اس کے استقبال میں شہر کے دروازے کھول دیے، اور باہر آ کر اس پر پرزور جواہر نچھاور کرنے لگے۔ جب وہ اسی غرور کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچا، ایک روایت ہے کہ اس نے ابھی گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر زمین پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں ایک اجنبی شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد نے پوچھا، کون ہے تو؟ اس نے جواب دیا، ملک الموت ہوں میں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، اتنی مہلت تو دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں۔ شداد نے کہا، اس کا حکم نہیں۔ چنانچہ شداد کا بھی ایک پاؤں رکاب اور ایک چوکٹ میں ہی تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ آسمان سے ایک سخت اور کڑک آواز آئی جس سے تمام مخلوق ہلاک ہو گئی۔ جس مکالمے کا ذکر شروع میں آیا تھا
یعنی ملک الموت نے کہا مجھے دو آدمیوں کی روح نکالنے میں بہت ترس آیا۔ ایک تو وہ بچہ تھا جس کا واحد سہارا اس کی ماں تھی اور مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسرا وہ بادشاہ تھا جس نے اتنی آرزو سے شہر تعمیر کیا، اور جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو مجھے روح قبض کرنے کا حکم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل تمہیں ایک ہی شخص پر دو بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تیز و تند لہروں اور طوفان میں محفوظ رکھا اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابعداری سے منہ موڑا اور تکبر کرنے لگا اور آخر کار اپنی سزا کو پہنچا۔